نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس وقت فلسطین میں جو مسلمان مظلوم ہیں، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، صنف نازک خواتین کا خون بہایا جا رہا ہے، بے گناہ شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، اور ہمارے دین نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند پیش کیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو، تکلیف کو، اذیت کو محسوس کریں۔ اس لیے ہم فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لیے 4 کام کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے۔ اگر یہ 4 کام جو ہمارے بس میں ہیں ہم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہوں گے۔ یا اللہ جو ہمارے ذمے کام تھے وہ ہم نے کر لیے، ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ہے، نہیں کریں گے اللہ کے ہاں جرم کے مرتکب ہیں، لیکن ہم تو کم از کم اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر لیں تاکہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن ہم فلسطینیوں کے مجرم بن کے کھڑے نہ ہوں۔ تو ان میں سب سے پہلا کام جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لیے کر سکتے ہیں، وہ ہیں ان کے لیے دعائیں۔ ہم ہر نماز کے بعد مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ انہیں دشمنوں کے شرور سے، ان کے مصائب سے، ان کی اذیتوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ وہاں کے مجاہدین کی تو غیب سے مدد فرما، یا اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ تو ہم ان کے لیے کم از کم دعائیں تو کر سکتے ہیں جو کہ ہر مسلمان کر سکتا ہے، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، اتنا آسان عمل ہے، اور فضیلت کتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے۔
وہ عمل یہ ہے کہ تم اللہ سے دن اور رات میں دعائیں کیا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ جب ایک مسلمان آدمی دل کی گہرائی سے اخلاص سے دعا کرتا ہے، یہ دعا کی طاقت اسلحے کی طاقت سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث ایک مسلمان کو ہر وقت دعا کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو پہلا کام کیا ہے کہ ہم ان کے لیے کم از کم دعائیں کریں۔ دوسرا کام جو ہمارے بس میں ہے، ہم مظلوم فلسطینیوں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مالی حیثیت کے مطابق مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اس وقت وہ بیچارے بے کسی کے عالم میں ہیں، وہ ہمارے تعاون کے محتاج ہیں، اور اس وقت وہ ضرورت مند ہیں، اور کسی ضرورت مند مسلمان شخص کی مدد کرنا جہاں مسلمان کا فریضہ ہے وہاں اللہ نے اس کا بڑا اجر بھی رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ ایک مسلمان ہمدردی کرتے ہوئے، اپنے دل میں احساس رکھتے ہوئے کہ دوسرا مسلمان اس وقت میری ضرورت کا، میرے تعاون کا اسباب کے درجے میں محتاج ہے، میں کسی طریقے سے اس کی مدد کر کے اس کی ضرورت پوری فرما لوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک آپ کے اندر یہ احساس موجود ہے، دوسرے مسلمان کی مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اپنے خزانہ غیب سے آپ کی ضرورتیں پوری فرمائیں گے۔ اور ہمیں اللہ کے نبی کے حدیث پہ 100% یقین ہے۔ آج اگر ہم فلسطینیوں کی مدد کے لیے مالی حیثیت کے مطابق تعاون کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری ضرورتیں بھی خزانہ غیب سے یقیناً پوری فرمائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، یہ تو بھائیوں کا رشتہ ہے، نہ اس پہ خود زیادتی کرتا ہے نہ اسے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے۔ بھائی جو ہوا بھلا بھائی کو بھی کوئی اکیلے چھوڑ سکتا ہے؟ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ خود زیادتی کرتا ہے نہ اسے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پوری فرماتا ہے، اللہ کریم اس کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، اور جو کوئی کسی مسلمان کی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس سے قیامت کے دن کی مصیبتیں دور فرمائیں گے۔ آج یہ عارضی زندگی جو 20، 30، 40، 50 سال کی عارضی زندگی ہے، اس میں اگر کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا فرما لیا، اس پہ کوئی مصیبت تھی، مسلمان نے مدد کر کے اس کی مصیبت دور فرما دی، اللہ کا فضل و کرم دیکھیں، قیامت کا وہ دن، آخرت وہ جو ابدی ہے، اللہ ابدی ہر قسم کی مصیبتیں دور فرما کے اس کی جگہ پہ راحت اور سکون نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے ذمے دوسرا کام وہ یہ ہے کہ ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اپنی مالی حیثیت کے مطابق تعاون کریں ان کے ساتھ۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل، اس کا شکر، اور اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان اس وقت عوام کے اندر جو اللہ نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھا، جو آج مسلمانوں کے دل میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے دل میں ہمدردیاں ہیں، جو ان کے ساتھ محبتیں ہیں،
وہ اسی سے ہی ثابت ہوتی ہیں کہ صرف ہمارے سرگودا شہر میں پچھلے دنوں میں علماء کی میٹنگ تھی، تو یہ تو صرف ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ اس میٹنگ میں یہ بات سامنے آئی کہ سرگودا شہر سے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے لیے 9 کروڑ روپے جمع کر کے بھیج دیے گئے۔ الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے مسلمانوں کی ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبات ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے ذمے جو کام تھا، جو ہمارے بس میں، الحمدللہ وہ ہم کر رہے ہیں۔ کتنی خوشی حاصل ہوتی ہوگی انہیں۔ اور میں آپ کو بھی یہ دعوت دوں گا، اللہ نے جن حضرات کو مالی حیثیت دی ہے، صاحب ثروت ہیں، اچھے ادارے موجود ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ہمارے ملک میں الحمدللہ باعتماد ہاتھ بھی موجود ہیں، انہی کے ذریعے آپ مالی حیثیت اپنی استطاعت کے مطابق فلسطین روانہ کریں، تاکہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکیں اور ان کی مدد کر سکیں۔ تیسرا کام جو ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہے۔ میں عرض کروں گا تو شاید بعض مسلمان پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ پریشان صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ایمان کی سطح کمزور ہے۔ خدا کی قسم، اگر ایمانی سطح موجود ہے تو یہ تیسرا کام مسلمان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایمان سے یہ بات کہیں، اللہ کی عدالت میں، اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ یا اللہ ہم ان ظالموں کی تمام مصنوعات کا انشاءاللہ بائیکاٹ کریں گے۔ بعض ہمارے ساتھی کہتے ہیں، میں انہیں نادان کہتا ہوں، ناسمجھ کہتا ہوں، کہتے ہیں جی میرے اور آپ کے اور ایک محلے کے، ایک شہر کے مسلمانوں کے بائیکاٹ سے اسرائیل پہ کیا فرق پڑے گا؟ میں ایمانی جواب دینے لگا ہوں، کوئی فرق نہ پڑے۔ میں صرف اس لیے بائیکاٹ کروں کہ وہ میرے مسلمان بھائی ہیں، ان سے ہمدردی کے لیے میں اپنے دشمن کی چیز کبھی استعمال نہیں کروں۔ یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں، آپ کا ایک دشمن ہے جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے، جس نے آپ کا قتل کیا ہے، اور ابھی مقدمہ بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس دشمن کی آپ کے محلے میں کوئی دکان ہے، انصاف سے بتائیں، آپ کبھی اس کی دکان سے سودا خریدنے کے لیے تیار ہوں گے؟ آپ یہ کہیں گے میری خواہش یہ کہ میری طرف سے اس کو 1 روپے کا نفع بھی نہ پہنچے۔ جب اپنے ذاتی دشمن کو، جو کہ ہمارا ذاتی دشمن ہے، اس کو نفع پہنچانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے پیسے سے اس کو تقویت نہ ملے، تو جو شخص اللہ کا بھی دشمن ہے، اس کے رسول کا بھی دشمن ہے، پوری امت مسلمہ کا بھی دشمن ہے، 55,000 مسلمانوں کا خون بہانے والا ہے، انصاف سے بتائیں ہم انہیں نفع پہنچانا گوارا کر سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اسرائیل کی مصنوعات ہوں، ہم انہیں خریدیں اور انہیں نفع پہنچے، اسی نفع کو استعمال کر کے فلسطین پہ بم گرائیں۔ ایک مسلمان کی غیرت یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ میرا تو یہ ایمان ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے فرق پڑے نہ پڑے، غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ فلسطین کے مسلمانوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے۔ آج ہمارے بعض مسلمان جب کوئی مصنوعات خریدتے ہیں، ہماری دیسی مصنوعات خریدتے ہیں، تو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے، کہتے ہیں یہ چیز میں نے استعمال کی ہے، یہ مشروب، لیکن اس کا وہ مزہ نہیں ہے جو پیپسی کا مزہ ہے۔ اور آپ نے بھی سنا ہوگا
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو امت مسلمہ فلسطین پہ گزر رہی ہے، 19-20 کے ذائقے کا فرق ہونے کی وجہ سے ہم اتنے نخرے دکھائیں کہ اس چیز میں ذائقہ زیادہ ہے، اس میں کم ہے، ایک مسلمان کو یہ بات زیب دیتی ہے؟ ایسے حالات میں کبھی زیب نہیں دیتی۔ دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری مصنوعات اس معیار کی نہیں ہے جو ان کی مصنوعات ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں۔ اور اللہ سے دعا بھی اللہ ہمارے تاجروں کو دیانتداری نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم آج ان حالات میں جو اس وقت حالات چل رہے فلسطین میں، اگر مسلمان تاجر اپنی مصنوعات کے معیار کو اچھا کر دیں، لوگ اسرائیل کی مصنوعات پہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ یہ اپنی مصنوعات بہتر کر لیں، اس کا معیار اچھا بنا لیں، اس سے کیا ہوگا؟ لوگ اسرائیل کی مصنوعات ترک کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہوگا، انہیں نقصان ہوگا۔ اور اب بھی آپ میڈیا پہ یہ خبر دیکھ لیں، میں کل شام کو یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ اس وقت اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے ہیں، غذائی قلت پیش آ گئی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کرے ایسی غذائی قلت رہے۔ غذائی قلت پیش آ گئی، وہاں کے شہری اس وقت معاشی دباؤ کا شکار ہیں، اور لاکھوں اسرائیلی خاندان ایسے ہیں جو خیراتی اداروں کے کھانوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو آج صرف تقریباً 25% مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا، اور اس کا یہ اثر ہے الحمدللہ۔ اگر 100% مسلمان تیار ہو جائیں، غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، انصاف سے بتائیں یہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، لیکن خواہش یہ ہے کہ اس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال لیں، ہمارا بھی اس میں حصہ ہو۔ اس لیے تیسرا کام جو ایک مسلمان کے ذمے ہے، اس کے بس میں ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ایک تو ہم خود بھی بائیکاٹ کریں، جتنی اسرائیلی مصنوعات ہیں ہر بندے کو پتہ ہے، یوٹیوب چینل کھولیں، اس پہ اسرائیلی مصنوعات ایک ایک کر کے گنواتے ہیں، فلاں فلاں چیز اسرائیلی مصنوعات ہیں۔ آپ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم نے اسرائیلی مصنوعات نہیں خریدی، اگرچہ ہماری مصنوعات اس معیار کی نہ ہو، لیکن ہم ایمانی غیرت کے تقاضے سے ایسا کریں گے۔ اور میں اپنے دکاندار بھائیوں سے بھی یہ درخواست کروں گا، یہاں بھی کئی بیٹھے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر اپنے مسلمان دکاندار بھائی تک یہ پیغام پہنچائیں کہ دیکھیں آپ بھی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی شاپ سے ہر قسم کی اسرائیلی مصنوعات کا خاتمہ کر دیں۔ بعض ساتھی کہتے ہیں اتنا سٹاک پڑا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ میں یہ نہیں کہتا وہ سٹاک پھینک دے اپنا نقصان کریں، جیسی وہ سٹاک ختم ہو نئی چیزیں آپ منگوائیں تو اپنی مصنوعات منگوائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ایک مسلمان کے دل میں ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی موجود ہے۔ تو یہ تیسرا کام کیا ہے؟ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ چوتھا اور آخری کام جو ہمارے بس میں ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فلسطین پر جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اور ہر شخص دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا پر ظلم کی ان خبروں کو آگے شیئر کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ویڈیوز کے ذریعے ان حقائق کو عام کریں، اور ہمارے نوجوانوں کو یہ چیز بتائیں کہ دیکھیں یہ صرف سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ فلسطین، یہ غزہ کی جنگ، یہ کوئی سیاست نہیں ہے خدا کے لیے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ غزہ ہمارا ایمان ہے، فلسطین ہمارا ایمان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے۔ ایک مسلمان یہ برداشت کرے گا انبیاء کی سرزمین پہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے؟
یہ مسجد اقصی اس کا حاصل کرنا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اپنے اندر فلسطینی مسلمانوں کا درد رکھتے ہوئے ظلم کی خبریں شیئر کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو لوگ آج ہمیں امن کا درس دیتے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے ظالم اور بدعمل لوگ یہی ہیں۔ تو یہ چوتھا کام ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی خبریں شیئر کرنا۔ اور اسی طرح فلسطین کے پرچم لہرائیں، فلسطین کے لیے مظاہرے ہوں۔ الحمدللہ مسلمان اس میں بھی حصہ ڈال رہے ہیں، جگہ جگہ پہ مسلمان فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بڑے بڑے اجتماعات کر رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، اور انہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں ہماری محبتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ چار کام ہیں مسلمان یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج امت مسلمہ مل کر یہ چار کام جو ان کے بس میں ہے کریں گے، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن مظلوم فلسطینیوں کے اس جرم کے ارتکاب سے ہم اللہ کے ہاں بچ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔